میں قرآن کریم کی ایک عجیب اور عظیم صورت ہے جس کا نام ہے سورۃ النور۔ سورہ نور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، اور یہ وہ عظیم صورت ہے جس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ طور پر سرکاری طور پر یہ آرڈر تھا کہ الگ الگ جگہوں پر، بڑی بڑی جگہوں کے اوپر مختلف طور پر اساتذہ کو مقرر کیا گیا اور اس بات کا پابند کیا گیا کہ خاص طور پہ خواتین کو سورۃ الاحزاب جو 22ویں پارے میں ہے اور سورہ نور جو 18ویں پارے میں ہے اس کی ان کو تعلیم دی جائے۔ نور کا معنی ہے روشنی، نور کا معنی ہے اجالا۔ اس سورت کو سورہ نور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے مضامین میں، اس کی تعلیمات میں روشنی ہے، اجالا ہے، اور اس کے روشنی کا، اجالے کا، اس کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ اللہ والوں نے ایک بات بتائی، وہ یہ کہ انسان ہے، مرد ہے یا عورت کوئی بھی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو بیچارے بے شمار خیالات کے، وسوسوں کے، اور ان کے ذہن پر، دماغ پر، فکر پر، سوچ پر کوئی گندی قسم کی چیزوں کا غلبہ رہتا ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہیں، کوئی ناپاک خیال سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے بہت سارے ساتھی کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی نیت باندھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بےہودہ خیال سامنے آ جاتا ہے۔ بہت سارے ساتھیوں کی یہ کیفیت رہتی ہے، مرد ہو یا عورت۔ اگرچہ میں بات جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کسی حدیث میں نہیں ہے، کچھ بزرگوں کا، اللہ والوں کا تجربہ ہے، اور وہ یوں کہ سورہ نور جس کے انشاءاللہ ہم مضامین ذکر کریں گے آپ کے سامنے، اس سورہ نور کو لکھا جائے زیر زبر پیش نقطہ شد مد ڈالے بغیر، بس ایسے ایسے اس کو لکھا جائے، فوٹو کاپی نہیں، لکھ نہیں سکتے، کسی سے لکھوا لیا جائے، اس کو دیکھا جائے، دیکھ کر لکھا جائے، ایک دن پورا لگے گا، کچھ اور وقت لگے گا، اور اس کے بعد جب یہ سورۃ نور یہ تحریری شکل میں سامنے آ جائے، اس میں کوئی نقطہ نہیں، زیر نہیں، زبر نہیں، پیش نہیں، کچھ نہیں ڈالنا، اس لکھی ہوئی سورۃ نور کو آپ کسی پانی کی بوتل میں اٹھا کے اس کاغذ کو رکھ لیجئے۔ بہتر تو ہوگا کہ زمزم کا پانی ہو، وہ نہ میسر آ سکے تو بارش کا پانی ہو، اور وہ بھی میسر نہ آ سکے تو جو بھی پانی مل جائے پینے والا صاف پانی وہ موجود ہونا چاہیے، اور اس کو کاغذ کو بوتل میں ڈال دیجئے اور اس کو روزانہ استعمال کیجئے کسی ایک وقت کے اندر۔ تو اللہ والوں نے کہا کہ اس سورت کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وہ نورانیت، وہ روشنی، وہ چمک رکھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ 3 سے 4 دن تک اس کا استعمال فرمائیں گے، آپ کو اپنے دل میں، دماغ میں، ذہن میں، فکر میں، تمام چیزوں کے اندر ایک نور اور روشنی پیدا ہوتی ہوئی محسوس ہو جائے گی، اور واضح طور پہ ایسا لگے گا کہ کوئی اندھیرا تھا جو دور ہو رہا ہے، میرے دل کے اندر کوئی اندھیرا تھا جو دور ہو رہا ہے، اور پروردگار عالم ایک روشنی ہے جو مجھ کو عطا کر رہا ہے۔ تو سورۃ نور، نور کا معنی چمک، نور کا معنی روشنی، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احکامات بیان کیے ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ہم اس وقت کے سب سے بڑے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اس وقت میں یقینی طور پر گناہوں کی تو ایک پوری بھیڑ لگی ہوئی ہے، پورا جمعہ بازار لگا ہوا ہے، بددیانتی ہے، کم ناپنا تولنا ہے، ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، مگر میرے عزیزوں اور دوستوں سب سے زیادہ اس وقت میں سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل میرے اور آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے، گھروں کے اندر ہے، ہمارے کمرے کے اندر ہے، ہمارے بستر کے اندر ہے، ہماری جیب کے اندر ہے، ہماری نماز، ہمارے طواف اور ہمارے صلاۃ و سلام کے اندر ہے۔ اس کے ذریعے سب سے زیادہ جس چیز کو فروغ مل رہا ہے وہ ہے بد کرداری، وہ ہے اخلاق کا اور کردار کا بگڑنا۔ اس دنیا میں جتنے رشتے ہیں ان رشتوں میں سب سے گندا، سب سے ناپاک، سب سے غلیظ ترین رشتہ ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا، سب سے گندا رشتہ۔ اللہ قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، چھپ چھپ کر دوستیاں مت کرو، اپنے خاندان والوں کی عزت کو داؤ پہ مت لگاؤ،
پاکیزگی پیدا کرو، اپنی زندگی کے اندر طہارت پیدا کرو، اپنی زندگی کے اندر طہارت اور پاکیزگی اور تقوی کو پیدا کرو۔ سب سے زیادہ اس وقت میں سوشل میڈیا کے ذریعے میرے آپ کے دائیں بائیں جو گناہ ننگا ہو کے ناچ رہا ہے وہ بد کرداری کا گناہ ہے۔ انسان کا کردار بہکتا جا رہا ہے، بدکتا جا رہا ہے۔ سورۃ نور کے اندر پروردگار نے وہ احکامات بیان کیے ہیں جن پر عمل کرنے کی برکت سے مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، عالم ہو یا غیر عالم، مولوی ہو، امام ہو، مؤذن ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان ہونے کے ناطے سے کمزور ہے، کسی وقت بھی بہک سکتا ہے۔ ان احکامات پر عمل کرے، اس پر عمل کرنے کی برکت سے پروردگار اسے بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اور اس وقت میں سب سے بڑا گناہ نظر کا بہکنا، یہ نظر بہکتی ہے۔ نظر بہکنے کے بعد انسان کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، اس کے خیالات و تصورات کی دنیا کہیں سے کہیں گم ہو جاتی ہے اور وہ بے شمار چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی کس چیز سے محروم ہوتا ہے میرے دوستو؟ نماز پڑھنا ہے، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، مگر نماز پڑھنے کے بعد دل میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے من کی دنیا بدلتی نہیں۔ بدلے کیسے؟ 5 نمازیں پڑھنی ہے، چلے فجر کا وقت تو اندھیرے کا ہے، کبھی مسجد میں آ گئے کبھی نہیں آ گئے۔ باقی 4 نمازوں کا وقت تو بڑے اجالے کا، روشنی کا وقت ہے نا۔ اب تو شہروں کا وقت ہے، عشاء کے اندر بھی اجالا ہے۔ ان 4 نمازوں کے اندر میں نماز پڑھنے تو آ رہا ہوں اور نماز پڑھتے پڑھتے میں اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر رہا، میری نظر بہک رہی ہے۔ ایک جگہ پر میری نظر پڑی، اس کے بعد میں دوبارہ کوشش کر کے وہی نظر لے کر جا رہا ہوں، میں تیسری مرتبہ پھر وہیں پر نظر لے کر جا رہا ہوں۔ اور اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ نظر کو بہکایا، نظر بہکی، نظر بدکی، اس ایک بد نظری کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم 40 دنوں تک کی نماز کی لذت کو چھین کے ختم کر دیتا ہے۔ اب وہ 40 دن کی نماز کی لذت چھین کر ختم، تو لذت آئے گی کہاں سے؟ نماز اندر والی روشنی پیدا کہاں سے کرے گی؟ دیکھیں نا، خدا نہ خواستہ کوئی شوگر کا مریض ہے اور وہ شوگر کا مریض ہے، بہترین ڈاکٹر سے علاج کرتا ہے، انسولین بھی لگا رہا ہے، مگر فائدہ نہیں ہوتا اسے۔ آپ نے پوچھا بھئی فائدہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بھی بہت اچھے ہیں، علاج بہت اچھا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ موصوف جو ہے وہ صبح ناشتے کے اندر بہترین قسم کا لاجواب چینی سے بھرا ہوا 1 پاؤ سوجی کا حلوہ کھاتے ہیں، دوپہر کا روٹی اور کھانا کھانے کے بعد 1.5 پاؤ گلاب جامن کھاتے ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے وہ آدھا کلو کے قریب برفی کو رگڑ کر مسل کر پیٹ سے اتارتا ہے۔ بھائی بڑے سے بڑا ڈاکٹر اس کا علاج کرتا رہے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ علاج تو کر رہا ہے مگر پرہیز نہیں کر رہا۔ علاج کے ساتھ ضروری ہے پرہیز کرنا، تو نماز بے شرمی بے حیائی سے روکتی ہے یقیناً، مگر اس کے ساتھ ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نظر اٹھی اور 40 دن کی عبادات کی لذت چھن کر ختم ہو گئی۔ اس سورہ نور کے اندر انشاءاللہ کوشش کروں گا میں کہ آسان سے آسان، سادے سے سادے لفظوں کے اندر آپ کی خدمت عالیہ کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ مثال کے طور پہ سورۃ نور کے اندر ایک حکم اللہ نے دیا اجازت کا۔ اجازت ہم سمجھے کہ قرآن نام ہے روزے کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، قربانی کا، تسبیح کا، ذکر کا، مگر آپ حیران ہو جائیں گے کہ پروردگار میری اور آپ کی تربیت کہاں تک کر رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم کسی کے گھر پہ جاؤ اور گھر پہ جا کے تم نے دستک دی تم نے۔ دیکھیں ہم لوگوں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ہم کہتے جناب میں گیا اور مجھے تو انہوں نے بلایا ہی نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ایک دیور ہے، ایک جیٹ ہے، کوئی اور غیر محرم رشتہ دار ہے، گھر میں مرد موجود نہیں، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ وہ نہیں ہے، چلے جائیں، وہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنا موڈ خراب نہ کرنا، اپنی طبیعت کے اندر کوئی بوجھ نہ آنے دینا۔ اگر تمہیں گھر کے پردے سے آواز آئے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تم لوٹ کر واپس چلے جانا۔ میں اللہ تمہارا پیدا کرنے والا تم سے کہہ رہا ہوں، یہ تمہارے دل کے لیے، تمہاری نظر کے لیے، تمہاری فکر کے لیے، یہ تمام چیزوں کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔
یہ بڑی دور کی پاکیزگی ہے، بہت دور کی پاکیزگی ہے۔ یہاں تک کہ سورۃ نور میں اللہ نے کہا کہ تمہارے گھر میں جو بچے ہیں نا، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں، ان بچوں کو بھی 3 وقت، خاص طور پہ قرآن کی آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ 3 وقت ہے خاص طور پر، ان 3 وقتوں کے اندر اپنے بچوں سے کہنا کہ بچے بھی جب گھر میں آئے نا تو ذرا اپنے وجود کا پتہ دے کر آئیں، اجازت لے کر آئیں۔ اللہ جی وہ کون سے اوقات ہیں؟ اللہ کہتا ہے فجر سے پہلے کا وقت۔ نمبر 2، گرمی کے موسم میں دوپہر کا وقت، جب دوپہر لمبی ہوتی ہے انسان کا لیٹنے کو جی چاہتا ہے۔ اور نمبر 3، رات کو نماز عشاء کے بعد، سویا مویا ایک برابر، انسان سو رہا ہے، گھر میں والدہ ہے، والد ہے، بے خبر سو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کہیں پر ان کے بدن کا کپڑا ہل جائے، ہٹ جائے، اور ایسا منظر سامنے آ جائے جو اولاد کے لیے دیکھنا ناگوار ہو۔ اللہ کہتا ہے اس وقت میں تم اجازت لے کر آؤ۔ اچھا، یہ آیت اتری، اس آیت کے اترنے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ السلام کے بڑے عجیب صحابی ہیں، خود کہتے ہیں کہ دنیا والے اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے، 5000 حدیثیں ابو ہریرہ نے بیان کر دی۔ وہ سمجھتے کہ شاید میں جھوٹی باتیں بیان کرتا ہوں، مگر لوگوں میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے اپنی زندگی کے سارے کام کاج چھوڑ دیے تھے، اور میں نبی علیہ السلام کے در اقدس کے پاس جو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے آج بھی موجود ہے، اس دنیا کا، کائنات کا پہلا دینی مدرسہ جس کی بنیاد رکھی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس مدرسے کے مانیٹر کا نام تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے میں وہاں پڑا رہتا تھا اس انتظار میں کہ حضور کی کوئی بات میرے کانوں سے دور نہ ہو جائے، اور حضور نے ایک بات کہہ رکھی تھی کہ ابو ہریرہ ایک کام کرنا، تم بے شک بھوک سے مر جانا مگر کسی سے مانگنا مت، سوال نہ کرنا، کسی سے سوال نہ کرنا۔ اور اسی لیے جو صحیح طور پر مدارس دینیہ کا کام کرنے والے ہیں، جامعہ اشرفیہ کی جب بنیاد رکھی مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو آج بھی ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک دستور موجود ہے کہ یہ مدرسہ، یہ دین کا کام ہے، جب تک اللہ نے کام لینا ہوگا وہ اسباب فراہم کرتا رہے گا، اور جب اللہ نے کام نہیں لینا ہوگا تو اسباب ختم کر دے گا۔ بس لوگوں کو متوجہ ضرور کرنا، کسی کے پیچھے نہ پڑنا۔ اللہ کا کام ہے، اللہ کر دے گا، اس نے لینا ہوگا کام کسی کے دل میں ڈال دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کسی سے مانگنا نہیں، کسی سے مت مانگنا۔ ابو ہریرہ کہتے کہ جاتے آتے لوگ میری گردن پہ پیر رکھ کے دیکھتے تھے کہیں مر تو نہیں گیا میں ان کو کیا بتاتا کہ یہ بھوک تھی جو مجھے بے ہوش کر کے زمین پہ ڈال دیا کرتی تھی۔ کوئی کہتا تھا اس کو مرگی کا دورہ تو نہیں پڑ گیا، کوئی مجھے جوتی سنگاتا تھا، مگر میں چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کسی سے سوال نہ کرنا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میری بھوک اتنی بڑھ گئی کہ میں بالکل چکرانے لگا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو بھوک اتنی ہے کہ میرا حافظہ بھی جواب دے گیا ہے، کوئی نظر کرم فرمائے۔ اب خدا بہتر جانے وہ کون سا ایسا مہربانی کا وقت تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے ابو ہریرہ کو دیکھا، اور ابو ہریرہ کو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ تیرے پاس کوئی چادر ہے، کوئی رومال ہے؟ آپ یقین مانیں کہ مولوی لوگ اسی لیے رومال اپنے پاس رکھتے ہیں، ابو ہریرہ کی سنت پہ عمل کرتے تھے کہ کچھ نہیں پتا کس وقت میں دریائے رحمت جوش میں آ جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے مجھ سے سوال کیا، میں نے وہ رومال حضور کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور یوں کر کے دونوں ہاتھوں کو ملایا، اور دونوں ہاتھوں کو ملا کے حضور نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، اور یہاں سے کچھ نکال کے ایسے کر کے یوں ڈالا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر پتہ نہیں کیا چیز تھی۔ حضور نے فرمایا اس رومال کو اٹھاؤ۔ میں نے اٹھایا، اٹھا کے سر پہ رکھا، اٹھا کے سینے پہ رکھا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس دن کے بعد سے میری یادداشت کا، میرے حافظے کا یہ عالم ہے۔ حدیث تو دور کی بات ہے، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ حضور نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تھی، مہینہ کون سا تھا، دن کون سا تھا، وقت کون سا تھا، اور حضور نے کپڑے کس رنگ کے پہن رکھے تھے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پاس کوئی تھیلی ہے؟ کہنے لگے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، 1 بالش کے برابر۔ حضور نے تھیلی پکڑی،
مٹھی بھری کھجور کی اس میں ڈالی. فرمایا ابو ہریرہ اسے خالی مت ہونے دینا، اللہ تیری بھوک کا انتظام کر دے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میں وزن کرتا تو 35 من سے زیادہ کھجوریں میں نے کھا بھی دی، میں نے بانٹ بھی دی، مگر وہ تھیلی خالی نہ ہونے پائی. یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورہ نور کی آیت اترتی ہے، یہ حضور کے سامنے کھڑے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ قرآن میں کہتے اجازت لے کے گھر میں جاؤ، اجازت لے کر جاؤ. میرے گھر میں تو ایک اکیلا میں اور ایک میری والدہ ہے، کیا میں بھی اجازت لے کر جاؤں؟ حضور نے فرمایا جی. ایسے کر کے آہستگی سے انہوں نے دوبارہ سوال کیا، انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا. جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کبھی تو گھر میں جائے اور اپنی والدہ کو کپڑوں کے بغیر دیکھے؟ اگر تو یہ بات پسند نہیں کرتا نا، پھر تجھے چاہیے کہ جب کبھی گھر میں جاؤ، کوئی ہو تب نہ ہو تب، چاہے گھر میں کوئی ایک ہی فرد کیوں نہ ہو، اپنے جانے کا احساس پیدا کر کے جاؤ. جوتی گھس کر جاؤ، کھنکورا مار کر جاؤ کہ کہیں پر کوئی ایسا منظر دیکھنے کو نہ مل جائے جو طبیعت کے اندر بے چینی پیدا کرتے. اس کا ذکر کیا گیا سورۃ نور کے اندر. اچھا یہ سورۃ نور اتری کیوں ہے؟ اس کے اترنے کی میرے دوستوں بڑی عجیب وجہ ہے. آج کی نشست میں ان 2-3 باتوں کو ذکر کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سورۃ نور یہ مدنی سورت ہے. آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، اس میں آپ کو نظر آتا ہے مکیۃ مدنیۃ. یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے. مکی مدنی، مکی مدنی، یہ لفظ آپ نے پڑھا ہے نا. اچھا قرآن کی کل صورتیں 114 صورتیں ہیں. اب آسان سا فارمولہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنی صورتیں مکی ہیں کتنی مدنی ہیں، کتنی مکی کتنی مدنی. جیسے آپ نے ایک لفظ لکھا ہوا دیکھا نا 786، لوگ سمجھتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر یہ ہے نہیں، 786. اسی طرح ہمارا جو درس چلتا ہے ہفتے وار وہ ہے سورۃ البقرہ کا. سورہ بقرہ کی کل آیتیں ہیں 286، 286 کتنی ہیں؟ 286. اب قرآن کی کل صورتیں مکی کتنی ہے مدنی کتنی ہے؟ بڑا آسان ترین فارمولہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو یاد رکھنا آسان ہوگا کہ کل صورتیں مکی کتنی ہے مدنی کتنی ہے. 286، 286، 286. اس 286 کے شروع میں سے اگر آپ 2 کاٹے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ 86. 86 صورتیں مکی ہیں. 286. اچھا 286، 286. آخر کا 6 کاٹے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ 28. 28 مدنی ہے. بس آسان سی بات ہے. سورہ بقرہ ہے 286 آیتیں، ان 286 میں سے آخری حرف کاٹ دیں تو باقی بچے وہ مدنی صورتیں ہیں، پہلے کا کاٹ دیں جو باقی بچے وہ مکی صورتیں. آسان سی بات ہے. 28 مدنی، 86 مکی، یہ کل 114 کی تعداد ہے. سورۃ نور مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت کی علامت یہ ہے کہ اس میں پروردگار احکامات بہت بیان کرتا ہے. اس صورت کے نزول کی بڑی عجیب وجہ ہے. ہجری کے اعتبار سے سن 6 ہجری بنتا ہے. نبوت کے اعتبار سے جب حضور نبوت کا اعلان کیا 6 نبوت کا سال بنتا ہے. نبی علیہ السلام ایک سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، اور سفر پہ اپنے ساتھ ہم سب کی اماں جان، ہماری چھوٹی اماں جان، ازواج مطہرات کے اندر بڑی عظیم الشان اہمیت کے حامل سیدہ طیبہ مطہرہ منورہ معمبرہ مریم اسلام سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا و رضوانہ علیہا. بی بی عائشہ بھی حضور کے ساتھ سفر پر ہے. کہتی ہے میں دبلی پتلی تھی، وجود بھاری نہیں تھا. ابھی حضور کی زوجہ حرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نسبت سے ان کی ایک مخصوص ڈولی تھی، مخصوص ایک ڈبہ تھا جس میں یہ بیٹھتی تھی، اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا جاتا تھا. حضور نے فرمایا قافلے والوں کو چلو اب سفر ختم ہوا، چلتے ہیں. قافلہ چلا. بی بی کہتی ہے میں نے سوچا کہ راستے کے اندر کہیں تقاضا پیش نہ آ جائے، میں جنگل میں چلی گئی وضو کرنے کے لیے. استنجا کیا، وضو کیا. میرے لوٹنے تک قافلہ جا چکا تھا. اب میرے پاس ایک ہی شکل تھی، یا تو پیچھے دوڑ کے بھاگتی، کیا کرتی میں وہیں پر بیٹھ گئی.
میں نے چادر لپیٹی، وہیں پر بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی ہے جن کا نام تھا صفوان، سواد فے واو الف اور نون، صفوان ان کا نام رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی ذمہ داری لگا رکھی تھی کہ صفوان صاحب تمہارا ایک کام ہے، وہ کیا ہے؟ جب قافلہ چلا جائے تو قافلہ جانے کے بعد تم نے دیکھنا کہ کوئی گری پڑی چیز ہو، اس کو اکٹھا کر کے جمع کرنا ہے تم نے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ صفوان جو ہے وہ سامان اکٹھا کر رہے ہیں، گرے ہوا کسی کی ٹوپی ہے، کسی کی کوئی مسواک ہے، کسی کی کوئی اور چیز ہے، وہ جمع کر رہے ہیں۔ اچانک آن کے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے، ان کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی کہتی ہے میں نے جب یہ آواز سنی، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اے مسلمانوں، تم پر اپنی جان کا وہ حق نہیں جو تم پہ تمہارے نبی کا حق ہے، اور نبی کی جتنی بیوی ہیں سب تمہاری مائیں ہیں، لہٰذا میں کوئی عام عورت نہیں، تمہارے نبی کی زوجہ تم سب کی ماں ہو۔ بی بی کہتی ہے میں نے اپنی زندگی میں ایسا شریف مرد نہیں دیکھا۔ اس نے اونٹنی کو نیچے کیا، مجھے بٹھایا اور پیچھے نہیں چلا، وہ آگے چل رہا تھا تاکہ پیچھے چل کر میرے وجود پہ اس کی نظر نہ پڑ جائے۔ ادھر بی بی کہتی ہے میں مدینے پہنچی، میرے پہنچنے سے 4-5 گھنٹے پہلے حضور کا قافلہ جا چکا تھا۔ ادھر حضور کا قافلہ پہنچتا ہے، اب جو بی بی عائشہ کی ڈولی اٹھا کے دیکھی، وہ گئی ہوئی تھی تقاضے کے لیے جنگل کی طرف، جو کہار تھے ڈولی اٹھانے والے انہوں نے اٹھا کے رکھ دیا۔ کہتی ہے وزن میرا ہلکا پھلکا تھا، انہیں پتہ نہ چلا کہ میں اندر ہوں بھی کہ نہیں۔ اب جو جا کے حضرت عائشہ کی ڈولی کا پردہ اٹھا مدینے میں، اندر تو عائشہ موجود نہیں۔ منافقین کا سردار تھا ابی بن کعب، عبداللہ بن ابی، سردار منافقین۔ اس کمبخت کو موقع مل گیا حضور کو تنگ کرنے کا۔ اس بدبخت نے، بد نصیب نے، بد نسل نے، بد اصل نے وہ حرکت کی کہ جس حرکت کو کوئی دنیا کا شریف انسان گوارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کمبخت بد نصیب انسان نے، عبداللہ بن ابی نے، اس نے لوگوں کے اندر یہ مشہور کر دیا کہ حضور کی زوجہ جو عائشہ ہے معاذ اللہ وہ کردار اور کریکٹر کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ اچھا عائشہ کہتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا میرے اوپر کیا کیا الزامات لگ رہے ہیں۔ میں گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ میری اماں نے مجھے گود سے لگایا، سینے سے لگایا، ارے بیٹا فکر نہ کر، جن کو اللہ عزت دیتا ہے لوگ ان سے جلتے ہیں، اللہ نے دیکھ تیرے شوہر کتنے عظیم شخصیت کو بنایا، اللہ کے نبی 1.25 لاکھ نبیوں کے امام تیرے شوہر ہیں۔ عائشہ کہتی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اماں یہ باتیں کر کیوں رہی ہیں، اور کرتے کرتے رونے لگی۔ اچھا اس کے بعد میں بیٹھ گئی، پھر میں نے دیکھا کہ ابو آئے، میں نے سلام کیا، ابو نے مجھے دیکھا، سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے بعد ایک طرف کو چلے گئے، اور کہتی ہے میں نے اپنے ابا کو کبھی ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے رو رہے تھے جیسے چولہے پہ ہانڈی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ میں کچھ نہ آئے کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے ان سے سلام کلام کیا، میں گھر چلی گئی حضور علیہ السلام کے پاس، دعا سلام کی۔ میں نے کہا حضرت میں امی کے گھر چلی جاؤں؟ تو حضور نے ذرا بے رخی کے ساتھ مجھے فرمایا ہاں چلی جاؤ، اور جب دل چاہے تب آنا۔ کہنے لگی میری بات طبیعت میں کھٹک تو گئی کہ کچھ ہے دال میں کھانا، اس لیے کہ جب کبھی پہلے میں جاتی تھی اور میں کہتی تھی نبی علیہ السلام سے کہ ابو کیا چلی جاؤں، تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے جا رہی ہو رات سے پہلے واپس آ جانا، اندھیرا ہونے سے پہلے۔ اور اب کی مرتبہ جب میں نے کہا تو حضور نے فرمایا جب جی چاہے تب آ جانا۔ خیر میں نے غور نہیں کیا بات پہ، میں اسی طرح گزرتی رہی، اور مجھے بالکل نہیں پتا کہ میرے بارے میں ہو کیا رہا ہے، میرے بارے میں کیا کیا باتیں مشہور ہو رہی ہیں۔ کہنے لگی ایک دن میں باہر گئی تو میں نے سنا کہ 2 عورتیں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ ایک عورت اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے اس کمبخت کا خدا بیڑا غرق کرے۔ میں نے کہا یہ اپنے بیٹے کو کمبخت کہہ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کی بندی تجھے نہیں پتا کہ کیا بات ہے؟ عائشہ کہتی میں نے کہا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا کیا؟ کہنے لگی کہ تجھے نہیں پتا پورے مدینے میں تیرے بارے میں لوگ کیا کیا بکواس کر رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں تیرے بارے میں ہو رہی، تو ایسی اللہ کی بندی تجھے پتہ ہی کچھ نہیں، تو کچھ نہیں جانتی۔ عائشہ کہتی میں نے اس عورت سے کہا بیٹھو مجھے بتاؤ۔ کہہ رہے اس نے مجھے تفصیل بتانی شروع کی۔ اب جو بتانا شروع کیا اس نے، اب ایک ایک بات میرے سامنے آتی گئی۔
حضور کی بے رخی، ابا کا رونا، اماں کا سینے سے لگانا، ایک ایک چیز سامنے آتی گئی۔ عائشہ کہتی ہے اس کے بعد تو بی بی عائشہ کے الفاظ ہیں کہ زمین اپنی تنگی کے باوجود، اپنی وسعت کے باوجود مجھے تنگ لگنے لگی، مجھے بخار آیا، شدید بخار، اور ایسا بخار آیا، ایسا بخار کہ میرے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، میرے بال جھڑ جھڑ کے گرنے لگے۔ کہنے لگی کہ میری امی، میرے ابو مجھے پیار سے حمیرہ کہتے تھے۔ حمیرہ کا معنی ہوتا ہے چھوٹی سی سرخ گڑیا۔ میرے چہرے کی رنگت کی وجہ سے مجھے حمیرہ کہا جاتا، نام میرا عائشہ تھا۔ مجھے پیار سے میرے بہن بھائی چھوٹے، میری اماں ابا مجھے حمیرہ کہتے تھے۔ میرا چہرہ زرد، بخار کی شدت سے میرے بال جھڑ جھڑ کے گرنے لگے، میں اتنا روئی کہ میرے آنسو سوکھ گئے۔ بالآخر ایک دن میں نے سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کے عرض کی کہ مولا کریم تو وہی اللہ ہے نا، تو وہی ذات ہے جس نے یوسف کی بے گناہی کے لیے بچے کو زبان دی تھی۔ اللہ تو وہی پروردگار ہے نا جس نے بے داغ بے گناہ کنواری مریم کی بے گناہی کے لیے 8 دن کے بچے کو زبان دی تھی۔ اے پروردگار میں تیرے نبی کا حرم ہوں، میں تیرے نبی کی زوجہ ہوں، اے میرے مولا کریم تیرے نبی کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اب میں دیکھتی ہوں کہ تو میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے دوستو، اللہ نے مریم کی بے گناہی کے لیے 8 دن کے عیسیٰ کو زبان دی تھی۔ خدا کی قسم اگر پروردگار چاہتا نا تو نبی کے حرم کی بات تھی، بی بی عائشہ کی بے گناہی کے لیے پروردگار ان بچوں کو زبان دیتا جو ماں کے پیٹ میں تھے۔ اللہ اگر چاہتا تو شمس و قمر، شجر و حجر، ذرہ ذرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا پکار کے کہتا کہ عائشہ بے گناہ ہے، مگر شان نبی کی ہے، حرم نبی کا ہے، صفائی کا کٹہرا ہے، پروردگار عالم خود سامنے کھڑا ہوتا ہے، 18واں پارہ ہے، سورۃ نور ہے، اور پروردگار عائشہ کی شان میں 16 قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا ہے۔ جب تک رمضان ہے، جب تک تراویح ہے، جب تک قرآن باقی ہے، قیامت باقی ہے، بکواس کرنے والا بکواس کرتا رہے، جو مرضی بھونکتا رہے، مگر پروردگار عالم قرآن پاک کی برکت سے عائشہ کی شان بشکل سورۃ نور منبر پر، محراب پر پروردگار بلند کرواتا چلا جائے گا۔ اللہ نے اعلان کر دیا قرآن پاک میں، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین۔ دنیا کی تم نے بہت ساری تقریریں سنی ہیں، واعظ سنے ہیں، اے میرے بندو میں اللہ تمہارے سامنے ایک واعظ کر رہا ہوں، تمہارے سامنے ایک تقریر اور نصیحت کر رہا ہوں۔ آج کے بعد اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو ایمان بچنے کی ایک شکل ہے میرے نبی کی زوجہ اور اپنی ماں عائشہ، اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی غلط جملہ منہ سے مت نکالنا، ادھر یہ جملہ نکلے گا ادھر ایمان دل سے چھن کے ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری، اور 2 منٹ اور آپ کو زحمت دے دوں، جب یہ سورت اترنی تو حضور پہ تھی، نبی علیہ السلام اپنے گھر سے عائشہ کے گھر آتے ہیں اس تیزی کے ساتھ، نہ سر پہ ٹوپی ہے نہ پیر میں جوتی ہے، دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ عائشہ کہتی ہے سر میرا سجدے میں تھا، اور مجھے محسوس ہو گیا کہ حضور کی خوشبو آ رہی ہے، میں سجدے میں تھی، کچھ ناراض بھی تھی۔ حضور نے آتے اعلان کیا، عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری بے گناہی کا ثبوت پیش کر دیا۔ کہنے لگی میرا سر سجدے میں تھا، میری امی نے مجھے اٹھایا، اٹھو عائشہ اٹھ، حضور آئے۔ کہنے لگی پتہ نہیں میں بھی کس نخرے میں تھی، میں نے کہا میں نہیں اٹھوں گی، اس لیے کہ جب لوگ اعتراضات کر رہے تھے انہوں نے بھی تو یقین کر لیا تھا، حضور نے بھی لوگوں کی باتوں میں یقین کیا تھا۔ کہنے لگی امی میری دوبارہ اٹھا رہی ہے مجھے۔ حضور نے کہا چپ کرو کوئی بات نہیں، ابھی یہ غصے میں ہے، اندازہ لگا یہ ہے وہ خاتون۔ اسی لیے تو کسی بزرگ نے کہا تھا کہ حضور کی ازواج میں ایک ہے بڑی ختیجہ، چھوٹی عائشہ، اور دونوں کے مابین فرق یہ ہے کہ ختیجہ وہ ہے جو نبی کے نخرے اٹھاتی ہے، اور عائشہ وہ ہے کہ نبی اس کے نخرے اٹھاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھو، میں نے کہا میں نہیں اٹھتی، اس لیے کہ جب لوگ اعتراضات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی تو یقین کر لیا تھا۔
کہ لیکن مجھے آواز آئی کہ حضور نے فرمایا چپ کرو، کوئی بات نہیں، ابھی اس کو مجبور نہ کرو، ابھی یہ غصے کے اندر ہے، جب غصہ ختم ہوگا سارا مسئلہ خود حل ہو جائے گا۔ اس عظمت کے ساتھ پروردگار نے سورۃ نور کا نزول فرمایا۔ بی بی عائشہ نے دعا کی اور وہ کہتی ہے میں نے ایسی دعا کی، وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، عجیب و غریب دعا ہے، عجیب دعا کے الفاظ ہیں۔ اللہ تو وہ ہے نا جس نے یعقوب کو 40 سال کے بعد یوسف سے ملایا تھا، اللہ تو وہ ہے جس نے یوسف کے کرتے سے یعقوب کی آنکھوں کو روشن کیا تھا۔ اے پروردگار نبی کا حرم تیرے سامنے ہے، نبی کی زوجہ تیرے سامنے ہے، اب پروردگار عالم فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ میری بے گناہی کا ثبوت تو کیسے پیش فرماتا ہے۔ اور اللہ نے پھر پیش فرمایا۔ سورۃ نور 18واں پارہ ہے اور اس میں پروردگار نے سیدہ طیبہ طاہرہ معبرہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 16 آیات طیبات نازل فرمائی ہیں، نام لیے بغیر، مگر وہ تمام آیات مبارکہ بی بی عائشہ کی شان میں جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے، ہمارے اخلاق و کردار کو اللہ تعالی روشنی، نورانیت اور چمک عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔